بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے۔ وہ وقت جب ابو بکر صدیق کی صداقت پہ حرف آنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے صدیق کی صداقت کا اعلان عرش سے کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن چلتے چلتے یہودیوں کی بستی میں پہنچ گئے۔ وہاں بہت بڑا اجتماع ہو رہا تھا، بہت بڑی تعداد میں یہودی جمع تھے۔ اس روز یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم فنحاس بھی اس اجتماع میں آیا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے فنحاس سے کہا، اے فنحاس، اللہ سے ڈر اور اسلام قبول کر لے۔ اللہ کی قسم تو خوب جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، اور تم یہ بات اپنی توریت اور انجیل میں پڑھ چکے ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرا رسول سچا ہے۔ فنحاس کہنے لگا، وہ اللہ جو فقیر ہے، جو بندوں سے قرض مانگتا ہے، اور ہم تو غنی ہیں۔ فنحاس نے اصل میں اس آیت پر اللہ کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا، جس کا ترجمہ ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اور وہ اس کے بدلے میں اس کو کئی گنا زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اصل میں فنحاس نے اس آیت کا مذاق اڑایا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کا دشمن میرے رب کا مذاق اڑا رہا ہے تو انہوں نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا اور کہا، اللہ کی قسم جس کی مٹھی میں ابو بکر کی جان ہے، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو اللہ کے دشمن میں تیری گردن اڑا دیتا۔ فنحاس دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ گیا اور اپنا کیس حکمران مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے آپ کے ساتھی نے میرے ساتھ کس طرح ظلم کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، آپ نے کس وجہ سے اس کو تھپڑ مارا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے اس دشمن نے بہت بڑا اور بھاری جملہ بولا تھا۔ اس نے کہا، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اس نے یہ کہا اور مجھے اپنے اللہ کے لیے غصہ آ گیا اور میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ یہ سنتے ہی فنحاس نے انکار کر دیا اور کہا، میں نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہیں تھا۔ یہودی مکر گیا اور باقی سب یہودی بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اس کا ساتھ دینے لگے۔ یہ بہت پریشانی کا وقت تھا، مگر اللہ نے اپنے نبی کے ساتھی کی عزت و صداقت کا عرش سے اعلان کرتے ہوئے یوں شہادت دی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181، اس کا ترجمہ ہے، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پروردگار کی گستاخی پر رب کے دشمن کو تماچا مارا، اور جب صدیق کی صداقت پہ حرف آنے لگا تو رب تعالیٰ نے صدیق کی صداقت کا اعلان عرش سے کیا۔ پیارے بھائیو، آخر میں آپ سب کے لیے پھر سے دعا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔